پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ علی، تمہارے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ تم جو کچھ چاہو گے اس کے لیے مجھ سے کوئی تکلف نہیں برتو گے، جنرل ٹیرس نے کہا اور میں مسکرانے لگا۔ ہاں جنرل، اس سلسلے میں میں کوئی تکلف نہیں برتنا چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ تم ان تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکال دو، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ایسا ہی ہوگا علی، تم بالکل مطمئن رہو، جنرل ٹیرس نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ کام کب تک کر دو گے؟ فوراً، میں فوری طور پر ان کے لیے ہدایت جاری کیے دیتا ہوں، جنرل ٹیرس نے کہا اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جنرل ٹیرس نے چونکہ مجھ سے اس کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اب مجھے اطمینان تھا کہ تہذیب مالکم ایکس کو مزید کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ بعافیت یہاں سے نکل جائے گی۔ دوسرے دن تقریباً شام کے 4:30 بجے کی بات تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اس ٹرانسمیٹر پر ایک اشارہ موصول ہوا جو تہذیب نے مجھے دیا تھا، اور اتفاق سے وہ اس وقت بھی میرے لباس ہی میں موجود تھا۔ میں نے متخیرانہ انداز میں ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے سنبھل کر اسے آن کیا اور چہرے کے قریب کر لیا۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ جواب میں چند لمحات خاموشی رہی، پھر تہذیب کی آواز سنائی دی۔ علی، اس آواز میں ہزاروں سسکیاں چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی کیفیت تھی جس نے مجھے لرزا دیا۔ آواز پھر آئی، علی۔ ہاں تہذیب، میں بول رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا علی، صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دل میں یہ حسرت تھی کہ مرنے سے پہلے تم سے کچھ باتیں کر لوں۔ کہو تہذیب، میں نے آہستہ سے کہا۔ علی، خدا کی قسم زندگی میں لاکھوں بار جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی اور میں نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس وقت جو کچھ کہہ رہی ہوں اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے کہہ رہی ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے علی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شکایت پیدا ہوئی یا کوئی ایسا احساس جس میں تمہارے لیے نفرت یا کمتری کا کوئی جذبہ ہو، بلکہ یہ نفرت تو مجھے اپنے وجود سے محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہائی بے وقوف ہوں اور مجھ میں دنیا داری کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں انسانوں کو سمجھنے میں شدید غلطی کر سکتی ہوں علی۔ مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا علی کہ تم کون ہو جو اپنی ذات، اپنا مستقبل، اپنی زندگی اپنے ایک مقصد کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ وہ بھلا اس موقع کو اس طرح ہاتھ سے کیوں جانے دے گا؟ بے شک علی، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا۔ ہاں علی، میں جانتی ہوں کہ والٹو موبائل دراصل اسرائیلیوں کے مفادات کا حامی تھا اور اس کی زندگی فلسطینیوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ تم نے جو کچھ کیا اپنے فرض کی تکمیل کے لیے کیا، اور علی، اس سے تمہارا مقام میرے دل میں اور بڑھ گیا ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتے، کیونکہ میں اتنی فراخ دل ثابت نہ ہوتی۔ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میرے انکار سے یقیناً تمہارے لیے مسائل پیدا ہوتے اور تم وہ سب کچھ نہ کر سکتے جو تم نے کیا۔ علی، میری طرف سے اپنی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ زندہ رہی اور حالات نے موقع دیا تو ایک بار خود تم سے مل کر تمہیں مبارکباد دوں گی۔ میں تمہاری شکر گزار بھی ہو گئی ہوں، کیونکہ جانتی ہوں ہم مجرموں کو یہاں سے عزت کے ساتھ کیوں واپس کیا جا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتی۔ ٹرانسمیٹر پر یکلخت سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن میرے دل پر ایک دم اداسیوں کے بادل چھا گئے تھے۔ اگر مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی، برا بھلا کہتی اور تہذیب مستقبل میں انتقام لینے کی دھمکی دیتی تو شاید میرے دل پر کوئی بوجھ نہ رہتا، لیکن اس کے لہجے اور الفاظ نے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ میرے دل میں بہت کچھ تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ تہذیب، جب تک معاملہ والٹو موبائل اور جنرل ٹیرس کا تھا مجھے صرف تمہارے مشن سے دلچسپی تھی، لیکن جب میرے سامنے وہ عظیم مقصد آ گیا جس کے لیے میں نے اپنی ذات کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد دوسرے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جنرل ٹیرس تنظیم کے لیے زیادہ مفید شخص ہے۔ میری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تہذیب سے اس سلسلے میں بات ضرور کی جائے۔ میں اسے بتاؤں کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس وقت جب میں اولیو ہاورڈ کی سازش کا شکار ہو کر فرانس پہنچا تھا
اور اس کی نگاہوں سے روپوش ہو جانا چاہتا تھا۔ تہذیب نے میری مدد کی تھی اور در حقیقت اسی کی مدد سے میں نے ہاورڈ کے لگائے ہوئے پھندے کھولے تھے۔ میں نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر دوبارہ اس رابطے کی کوشش شروع کر دی، لیکن اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ ٹرانسمیٹر اب آرڈر میں نہیں ہے۔ اس کی فریکوینسیز جام کر دی گئی تھی۔ دیر تک سر کھپاتا رہا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلی کوشش اسی طرف سے ہوئی تھی۔ اب یقیناً خود تہذیب نے مجھ سے رابطے توڑ دیے تھے۔ افسوس ضرور تھا لیکن اس کی مرضی۔ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو میرا مسلک تھا۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ جنرل ٹیرس نے اظہار عقیدت کے طور پر میرے نام کی تشہیر کی تھی، لیکن اس کی یہ عقیدت میرے لیے مصیبت بن سکتی تھی۔ میری نشاندہی ہو گئی تھی اور اب میرے دشمنوں کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی، خاص طور سے اس شکل میں کہ امریکی نمائندے بھی یہاں موجود تھے۔ کیا ہاورڈ اب اس سے لا علم ہوگا کہ اس کا شکار اس وقت گوٹے ہل میں موجود ہے؟ گویا ایک بار پھر مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ میرے لیے اب ضروری تھا کہ اپنا بچاؤ کروں اور جنرل ٹیرس کے خلوص کی قیمت ادا کروں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ کیتھی براؤن بے تکلفی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت انسیت کرنے لگی تھی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو براؤن، سماب کو ساکت دیکھ رہی ہوں، کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے؟ بس ایسے ہی۔ میں نے گہری سانس لی۔ کہیں جا رہے تھے؟ نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا۔ بیٹھے کیوں تھے؟ اب کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے مجھے۔ وقتی طور پر ٹیرس سے میری اس موضوع پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس موضوع پر یہی کہ تمہیں بور نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی بہت زیادہ مخلص لوگ بعض اوقات اپنے خلوص کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھانے والے انہیں گھیرے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم گوٹے ہل میں کچھ اور ذمہ داریاں تمہارے سپرد کریں۔ گویا مجھے یہاں کوئی عہدہ دیا جائے گا۔ ہاں، تمہاری پسند کا۔ ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے علی، کیتھی براؤن نے کہا۔ جنرل ٹیرس اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تم سے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ جرات نہیں کر سکتا، یہ تمہاری توہین ہوگی۔ آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ یہ کام میں کروں گی۔ اس کی وجہ جانتے ہو علی؟ بتاؤ، میں نے باری لہجے میں کہا۔ ویسے علی، میں تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ یقین جانو، میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ اگر بہت پہلے ٹیرس میرے دل میں نہ سما گیا ہوتا تو شاید وہ تم ہی ہوتے جسے میں چاہتی۔ تمہاری شخصیت نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ اکثر میں تمہارے لیے بے چین رہی ہوں اور سوچتی رہی ہوں کہ کیا میں ٹیرس سے مخلص رہ سکتی ہوں۔ بعد میں یہی فیصلہ کیا کہ تم میری دنیا کے انسان نہیں ہو۔ ہاں، اگر تمہاری طرف سے اس سلسلے میں کوئی اقدام ہوتا تو شاید میں سب کچھ بھول جاتی۔ کیتھی براؤن کے ان الفاظ نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ اس قدر بے باکی سے اتنی بڑی بات کہہ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ بات کیتھی براؤن کی کردار کو داغدار کرتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ میں اپنے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ یہ دوسری دنیا ہے، یہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں اور ان کے اپنے نظریات، اپنا ضابطہ اخلاق ہے۔ کیتھی براؤن اتنی بے باکی سے مجھ سے اظہار عشق کر سکتی ہے، یا کم از کم یہ بات کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی وفائیں تبدیل بھی کر سکتی ہے، تو مجھے تعجب نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جنرل ٹیرس کو یہ سب معلوم ہو جائے تو صورتحال خاصی بگڑ بھی سکتی تھی۔ کیتھی براؤن میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم پریشانی کا شکار ہو گئے علی۔ حالانکہ جو خیال میرے ذہن میں آیا تھا میں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھا لیا۔ ہاں، جو جذبہ میرے سینے میں موجزن ہوا تھا میں نے اسے تم سے چھپانا ضروری نہیں سمجھا، اور یقین جانو، تمہیں یہاں روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں تم پر ڈورے ڈالوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک خواہش ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ کیا میری یہاں موجودگی سے آپ جنرل ٹیرس سے مخلص رہ سکتی ہیں مس براؤن؟ میں نے کہا، نہ، یہ حالات پر منحصر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ اس احمقانہ خیال کو اپنے ذہن میں جگہ ہی نہ دیں، اور اس کے لیے میرا یہاں سے چلے جانا بے حد ضروری ہے۔ مجھے معاف کرنا علی، جنرل ٹیرس کی نسبت میں ذرا زیادہ بے تکلف مزاج رکھتی ہوں۔ مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت اور اتنی ہی عقیدت ہے جتنی جنرل ٹیرس کو، بلکہ یوں سمجھو کہ میں ٹیرس سے کچھ قدم آگے ہوں۔ میں احمقانہ انداز میں کیتھی براؤن کی شکل دیکھتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عورت ہے جس نے اپنے سوتیلے بھائی کو دامے فریم میں الجھا کر بالآخر موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ میرے لیے اب ایک نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ چنانچہ گوٹے ہلز سے جس قدر جلد ممکن ہو نکل جانا بہتر تھا، لیکن اس شکل میں نہیں کہ میں کچھ اور لوگوں کو اپنے خلاف سازشوں پر آمادہ کر لوں اور خود کو نئے مسائل میں الجھا لوں۔ دفعتاً کیتھی براؤن کی نگاہ میرے قریب رکھے ہوئے اس چھوٹے سے ٹرانسمیٹر پر پڑی جسے میں ابھی تھوڑی دیر قبل چیک کر رہا تھا۔
اور جس پر میں تہذیب مالکم ایکس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا وہ چونک کر میرے قریب آ گئی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر بولی، یہ کیا ہے؟ ٹرانسمیٹر، ایک ناکارہ ٹرانسمیٹر؟ کیا مطلب؟ تہذیب مالکم ایکس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ ٹرانسمیٹر میں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ گویا گرین پول کی اس نمائندہ سے تمہاری گفتگو ہوتی رہتی تھی، نہیں ہوتی تو میں اپنے مشن میں کامیاب کیسے ہوتا؟ ایک بات تو تم مجھے بتا چکے ہو علی کہ تم اس لڑکی سے عشق نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ صرف میری دوست تھی، اس نے ایک پریشانی کے وقت میں میری مدد کی تھی اور اسی کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ گرین پول میں شامل ہو کر آپ کے پاس پہنچا تھا مس کیتھی براؤن، اور آتے ہی ہم پر تم نے ایسا روب قائم کر لیا تھا کہ خاص طور سے میں تو حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت میں تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ پوری طرح مخلص تھا، اور اگر معاملہ اسرائیلیوں کا نہ نکل آتا تو میڈم براؤن آپ کی موجودہ شکل کچھ اور ہوتی، شکل ہوتی ہی نہیں۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد تم لوگ بآسانی مجھے قتل کر دیتے۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہوتا، میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ تو پھر یہ ٹرانسمیٹر تمہارے پاس یادگار کے طور پر رہ گیا ہے یا اب بھی تمہارا اس سے رابطہ ہے؟ نہیں، اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے میں نے اس کے خلاف کام کیا تھا اور اب ہمارے درمیان مفاہمت یا خلوص کی وہ فضا قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ واپسی کے وقت اس سے بات ہوئی تھی؟ کیتھی براؤن نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ وہ در حقیقت یہ بات بھول گئی تھی کہ میں پہلے تنظیم آزادی فلسطین سے ہمدردی اور عقیدت رکھتا ہوں، بعد میں دوسرے کاموں سے۔ چلو خیر، تم نے اس کی جاں بخشی تو کرا دی، کیا یہ تمہاری دوستی یا محبت کا اظہار نہیں تھا؟ میں آج بھی اس کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ اس کے خلاف کیا اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا۔ ہاں، ایک بات تو بتائیے مس کیتھی براؤن، آپ سے پوچھنا بھول ہی گیا تھا، یہ مسٹر کے کون تھا؟ کیوں، تمہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کیتھی براؤن نے چونک کر پوچھا۔ بس یہ نام بار بار سامنے آیا، لیکن اس کی مزید کوئی شناخت نہ ہو سکی۔ کچھ بھی نہیں تھا، وہ فرانس کا ایک خطرناک آدمی تھا جسے میں نے اپنے مقصد کے لیے انگیج کیا تھا، لیکن زیادہ عرصے تک اس سے رابطہ قائم نہیں رہ سکا۔ وہ جرائم پیشہ تھا اور اتنے بڑے معاملے میں کوئی خاص کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ گرین پول کے لیے میں نے اسے مخصوص کیا تھا، لیکن وہ گرین پول کی نمائندہ لڑکی کو بھی چیک نہیں کر سکا اور وہ بالآخر گوٹے ہل پہنچ گئی۔ گویا آپ نے بھی اچھے خاصے لمبے جال بچھائے ہوئے تھے۔ جنرل ٹیرس کی مدد سے ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے، لیکن تم نے آ کر کایا ہی پلٹ دی اور ماسٹر آف سچویشن بن گئے۔ کیتھی براؤن نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، یہی تو وجہ ہے کہ میں تمہاری پرستار ہو گئی ہوں۔ کیتھی براؤن سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ جنرل ٹیری سے رات کو کھانے پر بات چیت ہوئی اور اس نے بتایا کہ فاخرہ یعقوبی کو آج اس کے تمام ساتھیوں کے ساتھ باعزت طریقے سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن جو انتظامات میں نے کیے تھے ان کے تحت اس کا موقع نہیں تھا، چنانچہ وہ تمہیں سلام کہہ کر چلی گئی ہے۔ وہ مناسب اور محفوظ طریقے سے بیروت تو پہنچ جائے گی نا؟ ہاں، مطمئن رہو علی، تمہاری جتنی ذمہ داریاں ہیں اب وہ میرے شانوں پر ہیں، اور میری خواہش ہے کہ تم مجھ پر کچھ مزید ذمہ داریاں ڈالو تاکہ میں اپنے جذبہ عقیدت کو تسکین دے سکوں۔ شکریہ جنرل، بات صرف تمہاری نہیں تھی، میرا اپنا مفاد بھی اس تمام کام سے وابستہ تھا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اب حساب برابر ہے۔ فاخرہ یعقوبی اپنے مشن میں کامیاب ہو کر یہاں سے بآسانی نکل گئی تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے تنظیم کے لیے اس سے دور رہ کر بھی کام کیا تھا اور اپنے مشن کی تکمیل کی تھی، لیکن ایک بات شدت سے میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ اب میرا مستقبل کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے مجھے۔ یہ تو صرف اتفاقات تھے۔ اولیو ہاورڈ کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد ایک کوشش کی تھی جو بعد میں اتفاق سے یہ شکل اختیار کر گئی اور میں نے اپنا ایک چھوٹا سا فریضہ انجام دے دیا، لیکن اب تنظیم سے الگ رہ کر میں اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کا کیا طریقہ اختیار کروں، اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ میں تنظیم کے مقاصد سے الگ نہیں رہ سکتا۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو میرے بارے میں ہو گئی تھی اور جس کی بنا پر مجھے کچھ ذہنی صدمے پہنچائے گئے تھے، بے شک ایک حیثیت رکھتی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اسے دل میں لیے بیٹھا رہتا۔ کیا ضروری تھا کہ جو کچھ کیا جائے اس کے احسانات بھی جتائے جائیں؟ یہ تو صرف ایک جذبہ شوق تھا، ایک جہاد تھا جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں کر رہا تھا۔ آخر وہ لوگ بھی تو تھے جو چند مسلمانوں پر مظالم کی داستان سن کر طویل و عریض سفر طے کر کے بالآخر وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں ظالم موجود تھے، اور ظالموں کو ایسا سبق دیا تھا کہ دنیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ لوگ امت مسلمہ کے لیے اپنے دل میں ایک درد خاص رکھتے تھے
ان کے سینے خلوص اور اپنائیت کے جذبات سے سرشار تھے اور کسی بات کی انہیں پرواہ نہ تھی، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ تو پھر میں کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھوں؟ اپنی زندگی تو میں اس کار خیر کے لیے وقف کر ہی چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے اب تک کیا تھا اسی جذبے کے تحت کیا تھا، کسی اور کے لیے یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کچھ ٹھوس بنیادوں کا ہونا ضروری تھا جو مجھے بھی کوئی مضبوط مقام دے سکے۔ میں کسی ایسی حیثیت کا طالب نہیں تھا جس کے تحت دوسروں سے ممتاز نظر آؤں، لیکن کوئی بھی طویل المیعاد اور مستقل سلسلہ کچھ تحفظات کا طالب تو لازمی ہوتا ہے۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن وغیرہ سے رخصت ہو کر رات کو میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک گزشتہ واقعات پر غور کرتا رہا۔ تہذیب مالکم ایکس چلی گئی تھی، فاخرہ یعقوبی بھی رخصت ہو گئی تھی، اور اب میں یہاں ایک بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن احمقانہ باتیں سوچ رہے تھے۔ بھلا گوٹے ہل سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، اور وہاں رہ کر ان لوگوں کی حکومت میں شامل ہو کر اعلیٰ عہدے دار بن کر میں کیا حاصل کر سکتا تھا؟ اپنی ذات کے لیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ زیادہ جلدی بھی نہیں تھی، 2-4 دن اگر مزید لگ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے مجھے اطلاع ملی کہ کچھ اخباری نمائندے مجھ سے خصوصی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اس دوران کئی بار پریس کانفرنس میں مجھے جانا پڑا تھا، گو میں اس سے خوش نہیں تھا، لیکن جنرل ٹیرس کی خواہش پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ اب تک میں اس کے ساتھ ہی ان اخباری نمائندوں کے درمیان گیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے جو بھی سوالات کیے تھے میں نے ان کے تسلی بخش جوابات دیے تھے، کیونکہ میری حیثیت منظر عام پر آ چکی تھی، اس لیے اب ان سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اپنے بیانات میں صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں، میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں اور فلسطینیوں کا ہمدرد ہوں، ان کے مفادات سے ایسا ہی مخلص ہوں جیسا کوئی فلسطینی خود ہو سکتا ہے۔ اس بار جو نمائندے آئے تھے وہ غیر ملکی تھے اور گوٹے ہل کی تازہ صورتحال کے بارے میں رپورٹنگ کرنے آئے تھے۔ جس وقت جنرل ٹیرس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان سے ملاقات کروں، اس وقت میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ میں نے جنرل ٹیرس سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی مصروفیات کا بہانہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو ملاقات کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ نمائندوں کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور کچھ لوگ انہیں مجھ تک پہنچانے پر مامور تھے۔ چنانچہ جو پہلی شخصیت میرے پاس پہنچی اسے میں نے پہلے سرسری نگاہ سے دیکھا، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس شخصیت کو بخوبی پہچانتا تھا۔ پریس رپورٹر کی حیثیت سے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گلے میں کیمرہ پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک اور ہاتھ میں پنسل اور نوٹ بک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میرے نزدیک آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور آہستہ سے بولا، نائمہ برق۔ نائمہ نے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر ٹکا کر اپنے لرزتے ہوئے بدن کو سہارا دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن جھکا لی تھی، پھر دوسرے لمحے اس کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ نائمہ پلیز، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے بے چینی سے کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے اور نائمہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں اس طرح تم تک پہنچنے پر مجبور ہونا پڑا، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ نائمہ، خود کو سنبھالو پلیز، تمہیں دیکھ کر میں شدید حیرت کا شکار ہو گیا ہوں، برائے کرم خود کو سنبھالو۔ نائمہ نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، اپنے پرس سے رومال نکالا اور آنسو خشک کرنے لگی۔ تعجب کی بات ہے، تم کون سے پریس کی رپورٹر ہو گئی نائمہ؟ میں نے کہا اور واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ نائمہ میز کی سطح پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، علی، برائے کرم مجھ پر کوئی طنز نہ کرنا، تم جانتے ہو کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں۔ نہیں نائمہ پلیز، اس طرح سوچا بھی نہ کرو کہ میں تمہارے یا تنظیم کے لیے دل میں کوئی بغض یا کینہ رکھتا ہوں۔ علی، ظاہر ہے میرا تعلق کسی پریس سے نہیں ہے، بس پریس کارڈ حاصل کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، صرف تم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تنہا آئی ہو؟ ہاں، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی ہے نائمہ، میں نے کہا۔ واپس چلو علی، میرے ساتھ واپس چلو۔ کہاں؟ بیروت۔ کیوں؟ اس بار میرے لہجے میں ذرا سی سختی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم سب کو معاف کر دو علی، ہمیں بہت جلد اپنی حماقتوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے ایک خطیر رقم جو تم پر الزام کا سبب بنی تھی خیمہ بستیوں پر خرچ کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ تمام تفصیلات سب کے علم میں آ گئیں اور اس کے بعد کئی دن تک سب پر سوگ کی سی کیفیت طاری رہی۔ ہم سب بے حد شرمندہ ہیں، تم سے، تمہارے وطن سے، نائمہ نے کہا اور میرے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
یہ اچھی بات ہے نائمہ، اور میرا ذہن صاف ہو گیا ہے اس بات پر کہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ غلط فہمیاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، حالات کچھ بھی ہوتے، لیکن میں ایک باہر کا انسان تھا نا، اس لیے وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ فلسطین میرا وطن تو نہیں ہے۔ میں نے تو اپنا گھر نہیں کھویا، یہی سوچا گیا تھا نا نائمہ۔ اگر میں فلسطینی ہوتا تو میرے جذبوں کو صادق سمجھا جاتا، لیکن ایک پاکستانی کے لیے یہ خیال کیا گیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے فلسطینی مقاصد سے غداری بھی کر سکتا ہے۔